السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج آپ کے لیے ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہماری کہانیاں سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں، اور اگر کہانی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ میسم افندی نے فائل غصے سے آرزو کی ڈیسک پر پھینکی، مگر محترمہ کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے موبائل پر PUBG کھیلنے میں مصروف تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ موت کا فرشتہ اس کے سر پر آ کھڑا ہو گیا ہے۔ مس آرزو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میسم حلق کے بل دھاڑا تو آرزو نے صرف ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور پھر اسے ہاتھوں کے اشارے سے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ میسم کا تو پارا غصے سے آسمان کو چھونے لگا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اس کا مزید لحاظ نہیں کروں گا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا اور آگے بڑھ کر آرزو کے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں دبوچنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک آرزو بھی اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ گیم میں اس کے 2 کھلاڑی پہلے ہی مارے جا چکے تھے۔ اب اگر وہ بھی ہار جاتی تو اس کے کزنوں نے اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ آفس کے کمرے کا منظر کچھ یوں تھا۔ ایک طرف میسم موبائل پکڑے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور دوسری طرف آرزو نے بھی اپنے موبائل کو پکڑا ہوا تھا۔ سر جی پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتاتی ہوں، مجھے صرف 5 منٹ دے دیں۔ اگر میں گیم میں ہار گئی تو مجھے اس حیدر کے بچے کو پورے 5000 دینے ہوں گے۔ پلیز یہ ظلم مت کریں، میرا ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میسم کے قدموں میں گر جائے، اور میسم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنے قدموں سے ٹھڈا مار کر اپنے آفس سے تو کیا بلڈنگ سے ہی باہر نکال دے۔ مس آرزو یہ موبائل چھوڑیں اور مجھے میرے سوالات کے جواب دیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس آفس سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سر جی میں کہتی ہوں اس آفس سے تو کیا آپ مجھے اس دنیا سے ہی نکال دینا، لیکن ابھی مجھ پر رحم کریں اور یہ موبائل میرے حوالے کر دیں۔ وہ بھی اپنی بات پر ہی ڈٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ یہ گیم جیتنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان سب کزنوں نے مل کر 20,000 کی شرط لگائی ہوئی تھی۔ اگر وہ ہار جاتی تو ہر کزن کے حصے میں 5-5 ہزار آتے، جو انہیں مخالف ٹیم کو دینے تھے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا آرزو بیگم کو ڈر تھا۔ وہ جیتا ہوا کھیل ہار گئی تھی۔ موبائل کی اسکرین بند ہو چکی تھی۔ کھینچا کھینچی میں نہ جانے کب موبائل آف ہو گیا، دونوں کو ہی اندازہ نہ ہو سکا۔ ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آرزو نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے جلاد نما باس کو دیکھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخرکار کوئی لڑکی اس قدر لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے۔ آرزو بیگم شکل سے جتنی معصوم اور ایتھکس والی نظر آتی تھی، حرکتوں سے اتنی ہی بدتمیز اور بد تہذیب تھی۔ اس نے آرزو کو اپنے آفس میں صرف اپنے بابا کی وجہ سے رکھا تھا۔ وہ ان کے دوست کی بیٹی تھی جس کو جاب کرنے کا شوق چڑھا تھا۔ آرزو کو بچپن سے ہی ایڈونچرز کرنے کا بہت شوق تھا، اور اسی چکر میں وہ اکثر ہی بری طرح سے پھنس جاتی تھی۔ ابھی جیسے ہی اس کی ڈگری مکمل ہوئی، اس نے ضد شروع کر دی کہ مجھے بھی آفس جانا ہے۔ اکرام صاحب نے فوراً ہی اس کو اپنے دوست کے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ میسم کی سخت شخصیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا۔ کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر سکے۔ اس کا رو بھی اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی بولتیاں اس کے سامنے بند ہو جاتی تھی۔ اکرام صاحب کو پورا یقین تھا کہ ان کی بیٹی اس شخص کی کنٹرول میں رہے گی۔ آرزو نے یہاں پر بھی ان کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا وہ ہمیشہ وہی کرتی۔ آج ہی میسم کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس کی پرسنل سیکرٹری ہونے کے حوالے سے آرزو کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کی میٹنگ شیڈول کو سیٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی امپورٹنٹ فائلز ہیں ان کو ری چیک کرے۔ آرزو نے جلدی جلدی یہ کام ختم کیا۔ جو بھی فائل اس کے ہاتھ میں آئی اس نے میٹنگ روم میں موجود ٹیبل پر جا کر رکھ دی۔ خود اس نے بہانہ بنا لیا تھا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے پیٹ میں شدید درد ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے آفس میں آرام کر رہی ہے۔ میسم کو تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہانہ کر رہی ہے، لیکن اس نے زیادہ واویلا نہیں بچایا۔ یہ میٹنگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی۔ اسے ہر حال میں یہ ڈیل فائنلائز کرنی تھی، لیکن جب اس نے میٹنگ میں فائل کھولی تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دراصل وہ ساری پرانی فائلز تھیں۔ کلائنٹ اس سے اس کا کام مانگ رہے تھے اور وہ خاموشی سے بیٹھا اپنی فائلز کو گھور رہا تھا۔ آج سے پہلے اس کو کبھی بھی اس قدر شرمندگی نہیں ہوئی تھی جتنا شرمندہ وہ اسے 1 ہفتے میں آرزو کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے اپنے امپلائی کو ان فائلز کا پتہ کروانے کے لیے آرزو کے پاس بھیجا
تو اس نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فائلز گھر میں ہی رہ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ پیٹ درد کا بہانہ کر کے وہ اپنے کزنوں کے ساتھ PUBG کھیل رہی تھی، اور ابو الچلات باس کا غصے بھرا لال چہرہ لے کر اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر آرزو کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے آپ کو اس وجہ سے اپنے آفس میں جاب نہیں دی تھی کہ آپ مجھے میرے کلائنٹس کے سامنے شرمندہ کرتی پھریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کی وجہ سے میں کتنا ذلیل ہوا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آرزو کو اسی کمرے کی کھڑکی سے نیچے دھکا دے دے، لیکن وہ بے بس تھا۔ اس کے بابا نے شروع میں ہی میسم کو یہ بات بتا دی تھی کہ میری بیٹی تھوڑی سی شرارتی ہے، اگر یہ کوئی گڑبڑ کرے تو اس کو معاف کر دینا اور چھوٹی سمجھ کر درگزر کر دینا۔ یہ بات اکرام صاحب نے میسم کے بابا فاروق صاحب سے بھی کی تھی۔ فاروق صاحب نے بھی میسم کو خبردار کیا تھا کہ فضول کا غصہ اس لڑکی پر مت اتارنا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا غصہ بعض اوقات کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس دوران تم نے آرزو کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ میسم صرف اور صرف اپنے بابا کی وجہ سے بے بس ہو جاتا تھا۔ آرزو نے اس کے باپ سے بھی دوستی کر لی تھی۔ اب تو وہ اکثر ویکینڈ پر ان کے گھر آتی تھی اور وہاں پر میسم کے بابا کے ساتھ شطرنج کھیلتی تھی۔ جب بھی وہ وہاں پر موجود ہوتی تھی اس سے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوتا تھا۔ ہر جگہ پر اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونج رہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات تو میسم کو اپنے کمرے میں بھی اس کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن وہ جھنجھلاتے ہوئے فاروق صاحب کے پاس گیا۔ بابا، آخر آپ کو کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو یہاں پر بلانے کی؟ انتہائی بد تہذیب اور بدتمیز لڑکی ہے وہ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ فاروق صاحب کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، وہ تم سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تم تو میرے سگے بیٹے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے جو تم اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر گزارو۔ اور وہ دیکھو، اس کے ساتھ میرا خونی رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ہفتے وہ وقت نکال کر میرے پاس آتی ہے، اور جب تک میں کہتا ہوں میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اسی کی وجہ سے میرا دل بہلا رہتا ہے۔ میسم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک آرزو کے دیوانے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو سخت باتیں سنا دیں گے۔ میسم نے اس وقت شکایتی انداز میں اپنی امی کی طرف دیکھا۔ فاریہ بیگم جو کہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، وہ بھی میسم کو دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرا دی، لیکن انہوں نے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، آرزو کے آنے سے ان کے گھر میں رونق لگ جاتی تھی، اور وہ یہی تو چاہتی تھی۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میسم اب آفس میں کھڑا بہت ہی پرسوچ انداز میں آرزو کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سر، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، صرف اس بار مجھے معاف کر دیں۔ معافی تو آپ کو کسی صورت نہیں ملے گی، اس کی سزا ہے جو آپ کو بھگتنی ہوگی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ آرزو نے تیزی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، سر جی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ اس کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ میسم خاموشی سے بس اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ رہا تھا۔ آرزو نے جب دیکھا کہ دال نہیں گل رہی تو وہ اپنے چہرے پر درد بھرے تاثرات لاتے ہوئے بولی، سر، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی تکلیف آپ سے شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی جو مسئلہ مجھے درپیش ہے وہ کسی میل سے شیئر کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ کائنڈلی کسی فیمیل کو یہاں پر بھیج دیں، ورنہ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑائی اور زمین بوس ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میسم کا دل دھڑکنا ہی رک گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، وہ تو سچ میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا آرزو کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ مس آرزو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے آہستہ سے آرزو کو آواز دی۔ آرزو جو کہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو دبا رہی تھی۔ یہ ڈرامہ وہ آج سے پہلے اپنے کالج اور یونیورسٹی میں بھی کر چکی تھی۔ جب بھی اس کا کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہوتا تھا تو وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، اور اس کو اٹھانے کے لیے ہمیشہ اس کی 2 بیسٹ فرینڈز ہوتی تھی جنہوں نے اسے ہاسپٹل میں لے جانے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس طرح سے ان تینوں کی کلاسز بنک ہو جاتی تھی اور وہ تینوں ہاسپٹل سے سیدھا ہوٹل میں جا کر عیاشی کرتے تھے۔ ابھی بھی میسم تیزی سے آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس نے مس فرحانہ کو آواز دی اور انہیں سارے مسئلے کے بارے میں بتا دیا۔ سر، آپ ٹینشن نہ لیں، میں ابھی بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر آرزو نے اپنی کھلی ہوئی آنکھیں دوبارہ سے بند کر لیں
اور سر ایک طرف کو ڈھلکا دیا۔ فرحانہ نے جا کر اس کے چہرے کو ہولے سے تھپکا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی، لیکن آرزو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا، اس نے اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکائی تھی۔ فرحانہ کی کافی دیر کی کوششوں کے بعد اس نے اپنی آنکھیں ہلکی ہلکی سی کھولی اور کراہتی ہوئی آواز میں کہا، فرحانہ، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، پلیز کچھ کرو ورنہ میں اس تکلیف سے مر جاؤں گی۔ کہیں تو پریگننٹ تو نہیں ہو؟ فرحانہ نے بے ساختہ کہا تو آرزو نے ایک زوردار چیخ ماری اور جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ فرحانہ دنگ رہ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آرزو سے بولا نہیں جا رہا تھا اور ابھی ایک دم سے ہی وہ اٹھ کر چلانے لگی۔ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ آرزو کو بھی اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو وہ پھر سے زمین پر لیٹ گئی اور درد بھرے لہجے میں کہنے لگی، نہیں فرحانہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری تو ابھی ایک چھوٹی سی شادی بھی نہیں ہوئی۔ فرحانہ نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ وہ اپنے باس میثم کی چمچی تھی، وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اسے جا کر بتاتی تھی، اور وہ خود بھی آرزو کی روز روز کی شرارتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، اور کسی حد تک دل ہی دل میں وہ اسے جیلس بھی ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں آرزو کو سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے جایا گیا اور اگلے 15 منٹوں میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی وہ اطمینان سے لیز کھانے میں مصروف تھی۔ قریب ہی اس کا بیسٹ فرینڈ بھی کھڑا تھا، جس سے آرزو کی دوستی 2 مہینے پہلے اسنیپ چیٹ پر ہوئی تھی۔ علی ڈاکٹر تھا۔ آرزو کی خوش قسمتی تھی کہ اسے جس ہاسپٹل میں لے جایا گیا وہاں پر علی کی آلریڈی ڈیوٹی چل رہی تھی۔ علی نے ہی اسے لیز اور باقی سنیکس منگوا کر دیے۔ آرزو ہنس ہنس کر اسے وہ قصے سنا رہی تھی کہ کیسے اس نے پہلے اپنے باس کو بے وقوف بنایا اور پھر باس کی معشوقہ کو چکما دے کر وہ یہاں پر آ گئی۔ علی کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے بڑے ڈرامے اور فلمیں دیکھی تھی، لیکن آرزو جیسی فلم سے وہ زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ واہ یار، تمہارے تو بہت مزے ہیں، تم تو صحیح لفظوں میں زندگی کو انجوائے کر رہی ہو۔ علی کے لہجے میں اس کے لیے ستائش موجود تھی۔ آرزو نے فوراً سے ہی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور داد طلب کرنے والے انداز میں ہلکا سا اپنا سر جھکا دیا۔ ویسے یار، ایک بات تو ماننی پڑے گی، میں میثم جیسے انسان کو بے وقوف بنا سکتی ہوں تو پھر سوچو میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ وہ پھر سے اپنے کندھے کو تھپکتے ہوئے مغرور انداز میں بولی۔ اسی وقت ہی آرزو کی نظر کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے میثم پر پڑی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں رگڑی۔ منظر ابھی بھی ویسے کا ویسا تھا، کچھ بھی دھندلا نہیں ہوا تھا۔ میثم وہاں پر کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ علی بھی میثم کو دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ ان کا سویر قسم کا ایشو ہے اور انہیں باہر کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ابھی آپ خود اتنی مرچوں والی چیزیں کھلا رہے ہیں، میں اس کا کیا مطلب لوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان کی جان لینا چاہتے ہیں؟ میثم نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ علی کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نہیں سر، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ آپ پر کیس بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر علی صاحب۔ میثم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس میں علی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آرزو جو کہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، بالآخر میدان میں کود پڑی۔ وہ تو میں جانتا ہوں آرزو صاحبہ، غلطی ساری آپ کی ہے۔ اب آپ کو میرے عتاب کا نشانہ بننے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ مسٹر علی، آپ کا کام یہیں پر ختم ہو گیا۔ اب آپ ان کو ڈسچارج کریں اور ان کی رپورٹس کلیئر کریں۔ آپ سے میں بعد میں نمٹ لوں گا۔ علی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ آرزو بے چینی سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ قریب ہی اس کا باس کھڑا تھا، لیکن آرزو میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی پلکیں اٹھا سکتی۔ آپ نے مجھے واقعی میں اس بار بہت مایوس کیا ہے مس آرزو، آپ نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ اب میں دوبارہ کبھی بھی آپ پر یقین نہیں کر پاؤں گا۔ آرزو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ایک تو یہ شخص اسے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور دوسرا بہت ہی عزت کے ساتھ اسے ذلیل بھی کرتا تھا۔ وہ ان چیزوں میں کنفیوز ہو جاتی تھی۔ میثم کی آج رات آرزو کے گھر میں دعوت تھی۔ آج اس کی فیملی نے ڈنر آرزو کے گھر میں ہی کرنا تھا، اسی لیے وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر واپس گئے تھے۔ پورا راستہ آرزو نے خاموشی میں ہی گزار دیا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میثم نے اسے 2 سے 3 بار ٹوکا اور پھر اچانک ہی گاڑی بیچ راستے میں روک دی۔ کیا ہوا ہے سر؟ آپ میری گاڑی سے نیچے اترے مس آرزو، اس نے ٹھنڈے اور بے تاثر لہجے میں کہا۔ سر میں سمجھی نہیں۔ آرزو نے خوف سے تھوک نکلا۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، میری گاڑی سے باہر نکلیں ورنہ میں آپ کو دھکے دے کر اپنی گاڑی سے باہر نکالوں گا۔
آرزو کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ باہر گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور وہ علاقہ بھی کافی ویران تھا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس صورتحال میں وہ ظالم شخص اسے اپنی گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آرزو کے دماغ میں کچھ دن پہلے والی مووی گھوم گئی، جس میں اسی طرح سے ہی ایک ویران جگہ پر کچھ جنگلیوں نے دوستوں کے گروپ کو پکڑ لیا تھا۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، آرزو وہ سب کچھ اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ بس کر دے مس آرزو، مجھے آپ کے کسی بھی وعدے پر بالکل بھی اعتبار نہیں۔ آرزو جیسے ہی گاڑی سے نیچے اتری، وہ زن سے اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ پیچھے روڈ کے بیچوں بیچ ہی کھڑی اس کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ میں نے اس دنیا میں بے تحاشا کمینے انسان دیکھے ہیں، لیکن اس سے بڑا کمینہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر اس کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے آفس سے باہر کیوں نہیں نکال دیتا؟ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے آفس سے باہر کیوں نکالے گا؟ ابھی تو میرا منتھ مکمل ہونے والا ہے، صرف 5 دن ہی رہ گئے ہیں۔ جیسے ہی مجھے سیلری ملے گی میں خود ہی اس کا آفس چھوڑ دوں گی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کی فضول کی کمپنی میں کام کرنے کا۔ وہ مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک ہی ایک موٹر بائک اس کے قریب آ کر رکی۔ بائک کے اوپر کافی خوش شکل اور خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایلیٹ کلاس فیملی کا لگتا تھا۔ ہیلو میڈم، وہ خوشگوار لہجے میں آرزو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس لڑکے نے آگے پیچھے بھی نظر دوڑائی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس لڑکی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر کوئی گاڑی بھی موجود نہیں۔ ادھر اس نے آرزو سے ہمدردی سے بات کی تھی اور ادھر آرزو نے اسے اپنا ہمدرد ہی سمجھ لیا اور اسے روتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ زاویار کو وہ لڑکی کافی انٹرسٹنگ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ حسین بھی حد سے زیادہ تھی اور اوپر سے اس کی باتیں اور اس کا لب و لہجہ زاویار کا دل زور سے دھڑکا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی نے اسے اس قدر امپریس نہیں کیا تھا۔ آرزو کی ساری کہانی سننے کے بعد وہ شرارتی انداز سے بولا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ تم کسی گروہ کا حصہ نہیں ہو؟ تمہیں میری شکل سے لگتا ہے کہ میں کسی گروہ کا حصہ ہو سکتی ہوں؟ مجھے تو میرا باس اپنے آفس میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، گروہ میں کہاں سے جگہ ملے گی مجھے؟ وہ اس وقت سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آرزو نے بیٹھنے سے پہلے اپنا بیگ اپنے اور زاویار کے درمیان رکھ دیا۔ وہ اس کی اس احتیاط پر بھی مسکرا دیا۔ دوسری طرف میسم کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی موڑنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ ایک تیز رفتار بائک اس کے برابر سے گزری۔ اسی وقت اسے آرزو کی آواز بھی سنائی دی۔ اس لڑکی کو ایک اجنبی لڑکے کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ کر میسم کو بہت ہی عجیب محسوس ہوا۔ اسے اس عورت پر غصہ بھی آ رہا تھا اور سب سے زیادہ غصہ تو اسے اپنے اوپر آ رہا تھا۔ آرزو سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر جا کر اس نے بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کیا۔ رو رو کر اس نے فاروق اور اکرام صاحب کو اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان کے بارے میں بتایا کہ کیسے میسم نے اسے بیچ راستے میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اگر اسے ایک اجنبی لڑکا لفٹ نہ دیتا تو وہ کبھی بھی گھر نہ پہنچ سکتی۔ فاروق صاحب بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے اور میسم کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے سے اس رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ فاریہ بیگم نے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف آرزو کی ماں بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آرزو نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، اسی وجہ سے وہ بچہ غصے میں آ گیا ہوگا۔ آرزو کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی تھیں کہ بعض اوقات اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ میسم جب گھر کے اندر داخل ہوا تو فاروق صاحب اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے میسم؟ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میسم نے ایک نظر ان کے برابر میں کھڑی آرزو پر ڈالی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ آرزو ہے بابا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ فاروق صاحب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا رویہ دکھائے گا۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا سوچ کر تم نے میری بچی کو آدھی رات کے وقت سڑک کے بیچوں بیچ اکیلا چھوڑ دیا؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ خود بھی اس وقت انتہائی غصے میں تھا۔ ابھی بھی اس کی نظروں کے سامنے زاویار کے کندھے پر موجود آرزو کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آرزو کسی بھی شخص کے ساتھ اس طرح سے فری ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب پر فاروق صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھاتے، فاریہ بیگم فوراً سے ان دونوں کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان بیٹا ہے، پہلے اس سے پوچھ تو لیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ماں تھی اور انہیں اپنے بیٹے کی پرواہ تھی۔ وہ آرزو کی حرکتوں سے واقف بھی تھی۔
دوسری طرف آرزو کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ معاملہ اس قدر سنجیدہ ہو جائے گا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ مذاق مذاق میں اپنے باس کو ذلیل کروائے گی اور اس سے اپنا بدلہ لے لے گی، لیکن یہاں پر تو حالات کچھ اور ہی بن گئے تھے۔ میسم کی آنکھیں غصے کے مارے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں بابا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ ڈیل جو ہم پچھلے 2 سالوں سے لینے کے چکروں میں خوار ہو رہے تھے، اس کی غلطی کی وجہ سے وہ ڈیل میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اس کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے بے ہوشی کا ڈرامہ کر کے مجھے پورے آفس کے سامنے شرمندہ بھی کیا ہے۔ لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے میرا کردار بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ مجھے بہتر لگا، اور میں اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ فاروق صاحب گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک نظر آرزو پر ڈالی جو ان سے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ "I'm really sorry انکل", اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آرزو کی امی نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ فاروق صاحب نے ڈنر کے نام پر صرف 2 نوالے لے کر فارمیلٹی پوری کی تھی۔ اب ان کے دوست اکرام صاحب نے انہیں بہت پیار سے دعوت دی تھی، تو وہ ان کا دل نہیں توڑ سکتے تھے۔ دوسری طرف انہیں اپنے بیٹے میسم کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہیں میسم سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آرزو بھی سب لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئی تھی، اور اب سب کو ہی اس کی شرارتوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ آرزو اپنے بیڈ پر کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار میسم کا لال انگارہ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ اگر معافی مانگوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو وہ میرے سر پر ہی چڑھ کر ناچنے لگے۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد آرزو صاحبہ نے اپنے چھوٹے سے دماغ سے کام لیا اور رات کے 12 بجے میسم کو کال ملائی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل زور سے بجا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اسکرین پر نظر آنے والے نمبر کو دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اس لڑکی کو اب کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی جھنجھلاتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ پر پھینک دیا۔ پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ موبائل بند کرنے کے بجائے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ "مجھے لگا تھا کہ اب تک تمہیں تھوڑی سی غیرت آ چکی ہوگی، لیکن میں غلط تھا۔ تمہیں تو غیرت کا مادہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں سر، اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں", آرزو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ "میں جانتی ہوں کہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑی سی غلطی نہیں تھی، آپ کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے مس آرزو۔ اب آپ اپنے آپ کو سزا کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ جو کچھ میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں، مجھے امید ہے اس کے بعد دوبارہ آپ کبھی بھی کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچیں گی۔ اب کال بند کر دیں۔ شریف زادیاں آدھی رات کے وقت غیر مردوں کو کالز کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ وہ غیر مردوں پر زور ڈالتا ہوا کھٹ سے کال بند کر گیا، جبکہ آرزو حیرانگی سے موبائل کی اسکرین کو گھورنے لگی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک جس ماحول میں پروان چڑھی تھی، وہاں پر لڑکے لڑکی کو ایک ایسی ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے بچپن میں بہت سارے میل فرینڈ تھے، اور وہ زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی۔ اس کی اپنے خاندان میں ہی میل کزنز کا بہت بڑا ٹولہ تھا۔ اس نے ہمیشہ ان کو بھائیوں کی ہی نظر سے دیکھا تھا۔ کبھی بھی اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا، لیکن وہ دوسرے کے دل کی گارنٹی نہیں لے سکتی تھی۔ ابھی اسے اپنے باس کی باتیں ناگوار گزر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی بھی غلطی موجود تھی۔ اس نے موبائل غصے سے سائڈ پر پھینکا تو وہ بیڈ سے پھسلتا ہوا زمین پر گر گیا۔ موبائل کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ماتھا پیٹا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلی صبح جب وہ آفس پہنچی تو باس نے فوراً ہی اسے اپنے پاس طلب کیا۔ اجازت لے کر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کی نظر ٹیبل کے اوپر رکھے بہت بڑے فائلز کے بنڈل پر پڑی۔ آرزو نے خوف سے تھوک نگلا۔ اس نے ان فائلز کو دیکھنے سے گریز کیا اور اپنے باس کی طرف متوجہ ہو گئی، جو آج کافی ہلکے پھلکے موڈ میں لگ رہا تھا۔ "آئیے مس آرزو، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے 2-3 چیزیں ڈسکس کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ ان فائلز کو دیکھیے۔ ان فائلز میں جتنی بھی مسٹیکس ہیں ان سب کو ہائی لائٹ کیجیے اور پھر اسی طرح کی دوسری فائلز بنائیں۔ کوشش کیجیے گا کہ ان میں کسی بھی قسم کی غلطی مت ہو، کیونکہ اس بار آپ کے پاس غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، جبکہ آرزو ٹیبل پر رکھی ان فائلز کو گن رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔
اب تو وہ شخص کی شکایت بھی کسی کو نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ اس کا پول کھل چکا تھا۔ بڑھتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اس نے وہ ساری فائلز اٹھائیں اور انہیں لے کر دوسرے کیبن میں چلی گئی۔ شام 7 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ ابھی تک وہ صرف 5 فائلز کو ہی درست کر پائی تھی، کیونکہ یہ کام بہت ہی محنت طلب اور مشکل تھا۔ وہ 5ویں فائل کو رکھ کر جیسے ہی فری ہوئی تھی تو میسم بھی دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سر، ابھی تک صرف 5 فائلز ہی ہوئی ہیں، چلیں باقی سب کو رہنے دے، وہ میں کمپیوٹر کے ذریعے ٹھیک کر لوں گا۔ یہ سن کر آرزو کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اگر وہ باقی کی 18 فائلز کو کمپیوٹر کے ذریعے ٹھیک کر سکتا تھا تو پھر ان 5 فائلز کو آرزو کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ اب وہ شخص اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ اگلے ہفتے ہم لوگوں کا اسکردو میں ٹرپ جا رہا ہے اور آپ وہاں پر میرے ساتھ ہی چلیں گی، اس نے ڈور ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن سر، اگلے ہفتے میرا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کا پلان ہے، اس نے تیزی سے میسم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے دوستوں کا ٹرپ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور آپ کو ایک اور بات جو میں نے شروع میں ہی بتا دی تھی کہ اگر آپ آفس سے 3 سے زیادہ چھٹیاں کریں گی تو آپ کو پے بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے آفس کے کچھ رولز ہیں جو یہاں پر ایک امپلائی کی حیثیت سے آپ کو بھی فالو کرنے ہوں گے۔ مگر سر، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ میری سیکرٹری ہیں، اگر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا تو کیا شرفو چاچا کو لے کر جاؤں گا؟ میسم نے غصے سے اپنے چوکیدار کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ جب یہ انسان بہت غصے میں ہوتا تھا تو فنی باتیں بھی کر جاتا تھا۔ اسکردو جانے سے پہلے ہماری دوسری کمپنی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی، آپ کو اس میٹنگ میں بھی میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ وہاں پر کسی بھی قسم کی غلطی مت کریں۔ اگر اس بار وہ میٹنگ آپ کی وجہ سے کینسل ہوئی تو میں سخت ایکشن لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ اسے باور کرواتا ہوا جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک فیمیل امپلائی آرزو کے پاس آئی اور اسے خوشخبری دیتے ہوئے بولی، باس کہہ رہے ہیں کہ اب آپ گھر جا سکتی ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ کل صبح 8 بجے آپ آفس پہنچ جائیں۔ یہ سن کر آرزو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم جا کر اپنے باس کو ایک بار یہ بات یاد کرواؤ کہ میں ان کی سیکرٹری ہوں، یہاں کی چوکی دار نہیں، جو سب سے پہلے آ کر آفس کھولے گی۔ میڈم، یہ بات تو آپ خود ہی کر سکتی ہیں، امپلائی کہتی ہوئی کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح وہ 8 بجے ہی آفس میں آ گئی، لیکن 8 سے لے کر 2 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ ابھی تک باس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل میسم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ موبائل بند کر کے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا ہو۔ اسے سخت رونا آ رہا تھا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب جا کر باس صاحب آفس میں داخل ہوئے۔ سوری مس آرزو، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ میٹنگ شام کے 4 بجے ہوگی۔ اصل میں کل میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب تھی، اسی وجہ سے مائنڈ سے نکل گیا تھا۔ چلے خیر، مجھے امید ہے کہ یہاں پر آپ نے کافی اچھا وقت گزارا ہوگا، وہ ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ اسی وقت ہی آرزو کے نمبر پر کال آنے لگی۔ اسکرین پر زاویار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میسم کی نظریں اس نمبر پر جا کر ٹھہر گئی۔ زاویار نے ابھی کچھ دن پہلے ہی آرزو کو اپروچ کیا تھا اور وہ لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھی گئے تھے۔ اس سب کے بارے میں میسم کو پتا تھا۔ وہ شخص کی ساری ڈیٹیلز نکلوا چکا تھا۔ زاویار کا فیملی بیک گراؤنڈ کافی زیادہ سٹرونگ تھا، لیکن اس کا اپنا کردار بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ ایک لوز کیریکٹر کا مالک شخص تھا، جس کا مقصد خوبصورت لڑکیوں کو اپنے قابو میں کرنا اور پھر انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا تھا۔ میسم کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو آرزو اس گھٹیا شخص کے چنگل میں پھنس جائے۔ وہ آرزو سے زاویار کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آرزو نے پوری کوشش کی تھی کہ اس بار میٹنگ میں کسی بھی قسم کا بلنڈر نہ ہو، مگر جب پروجیکٹ کو اسکرین پر چلانے کی باری آئی تو پروجیکٹر ہی خراب ہو گیا تھا۔ حالانکہ آرزو نے یہ سب کچھ پہلے ہی چیک کیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ مخالف کمپنی بہت غصے میں نظر آ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ لوگ میٹنگ کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اس پر میسم کے لیے خود پر کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔
اس نے آرزو کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میرے آفس سے نکل جاؤ اور اب دوبارہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اگر میری اجازت کے بغیر تم نے اس آفس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں چوکیدار سے کہہ کر تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکلواؤں گا۔ مہینہ پورا ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ آرزو کو تو اپنی پے کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کی بقول اس نے 1 مہینے میں بہت زیادہ محنت کی تھی اور اسے اپنی محنت کے پیسے ملنے چاہیے تھے، جبکہ میسم اسے ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ جب سے وہ لڑکی اس کے آفس میں آئی تھی تب سے اس کی کروڑوں کی ڈیلز مسلسل کینسل ہو رہی تھی۔ آرزو نے آفس سے نکلنے سے پہلے آخری بار میسم کو دھمکی دی تھی، سر میں آپ کے بابا سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی، آپ مجھے اس طرح سے آفس سے فائر نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اسے نکال رہا تھا، بلکہ زیادہ دکھ تو اسے اس بات پر ہو رہا تھا کہ میسم نے اسے پورے آفس کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے آرزو کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو اسے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا، آج وہ اسے سب کے سامنے ڈانٹ رہا تھا۔ آرزو دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے اس کے آفس سے نکلی تھی کہ اب وہ اس انسان کے ساتھ اپنے سارے حساب سود سمیت برابر کرے گی۔ گھر واپس جانے کے بعد اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ اکرام صاحب نے حیرت سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا، کیونکہ آرزو جب بھی آفس سے گھر واپس آتی تھی تو 1 گھنٹہ ان دونوں کے پاس بیٹھتی تھی اور انہیں اپنے پورے دن کا حال سناتی تھی، جس میں سر پیر تو کم ہی ہوتا۔ وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتی تھی جس میں اس کی اپنی غلطیاں ہوتی تھی، اور اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بتاتی۔ فاروق صاحب اس کے کمرے میں جانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، آرزو ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، اس نے مجھے سب لوگوں کے سامنے ڈانٹ کر آفس سے باہر نکال دیا ہے، مجھے وہ بہت زہر لگتا ہے، میں دوبارہ کبھی بھی اس کے آفس میں نہیں جاؤں گی، میں دوبارہ کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، اور نہ ہی اب میں کبھی اس کے گھر جاؤں گی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آرزو اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اکرام صاحب پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہے تھے۔ بیٹا، بس یہ سمجھو کہ وہ جاب تمہارے لیے سوٹیبل ہی نہیں تھی، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ ان آفس کے چکروں میں نہ پڑو، لیکن بابا، اگر میں اپنا آفس نہ سنبھالتی تو مجھے میرا حصہ کیسے ملے گا؟ سارا حصہ تو میرا بڑا بھائی کھا جائے گا، اس نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا۔ اکرام صاحب اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنس دیے۔ ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، سب سے بڑا بیٹا جو کہ ملک سے باہر ان کا بزنس سنبھال رہا تھا، اور دوسری آرزو تھی۔ اکرام صاحب نے اپنی بیٹی کے چہرے کو پیار سے تھپکا۔ فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا حصہ تم دونوں کے حوالے کر کے ہی اس دنیا سے جاؤں گا، اور ویسے بھی جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہارا سارا حصہ تمہیں مل جائے گا، تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ باقی اگر تم یہ جاب پیسوں کی وجہ سے کر رہی تھی تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے تو مجھے کہہ سکتی ہو۔ بابا، اس نے میری پوری سیلری کاٹ لی ہے، کیا آپ مجھے میری سیلری دے سکتے ہیں؟ میری بچی بس حکم کرے۔ انہوں نے یہ کہہ کر پیار سے اس کے ماتھے کو چوما۔ اگلے ہی پل انہوں نے 1 لاکھ کی رقم آرزو کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ وہ اب سکون سے بیڈ پر لیٹی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی اسے یہ ایڈونچر کرنے کی، جب اسے اس کے بابا منہ مانگی رقم دے دیتے تھے۔ خوامخواہ اس نے اپنا 1 پورا مہینہ برباد کیا تھا، اور وہ بھی اس انسان کے ہاتھوں ذلیل ہو کر جس کو وہ کبھی کسی خاطر میں نہ لاتی۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے اسکردو گئی تھی۔ وہاں پر اس نے جی بھر کر انجوائے کیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو زاویار نے بھی اسے ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ زاویار کے ساتھ آرزو کی
کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرح ہی تھا، لاپرواہ اور لاابالی قسم کا، زندگی کو کھل کر جینے والا اور اپنی منمانی کرنے والا۔ وہ دونوں اکٹھے گھومنے کے لیے جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زاویار کے دل میں آرزو کی طلب بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ آرزو کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ اس کو صرف اور صرف اپنے دوست کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ زاویار بھی اس کے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہے۔ ایک دن زاویار نے اسے رات کے وقت اپنے ساتھ کانسرٹ پر چلنے کے لیے کہا۔ وہ جان گیا تھا کہ آرزو اس پر یقین کرنے لگی ہے۔ اب اسے جہاں پر بھی جانے کے لیے کہے گا، وہ بغیر سوال کے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آرزو نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے فیملی کی طرف سے کبھی بھی آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں رہی تھی۔ اس نے زاویار سے کانسرٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگا، یہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ اس کانسرٹ کے بارے میں صرف چند ہی لوگوں کو پتا ہے اور وہ سنگر بھی تمہارا فیورٹ ہے۔ آرزو سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر ایسا کون سا سنگر ہے جو یوں چھپ کر کانسرٹ کر رہا ہے۔ اسے تجسس بھی ہو رہا تھا، حیرانگی بھی، اور دل میں کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں زاویار اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ عورتوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ آرزو کی بھی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ جس دن انہوں نے باہر جانا تھا، اس دوپہر وہ اپنی دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں گئی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جب آرزو کی نظر دوسری ٹیبل پر موجود میسم پر جا کر ٹھہر گئی۔ میسم اس کے دیکھنے سے پہلے ہی اسے دیکھ چکا تھا، اسی وجہ سے جان بوجھ کر اونچی اونچی آواز سے بات کرنے لگا تاکہ آرزو اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ آرزو نے اسے ایک عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ عورت میسم کی گرل فرینڈ ہے اور وہ دونوں یہاں پر ڈیٹ منانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت ایک بزنس ویمن تھی جو کہ میسم سے لون کی بات کرنے کے لیے آئی تھی، اور اسی سلسلے میں ہی ان کی چھوٹی سی میٹنگ چل رہی تھی۔ اس عورت کو اپنا بزنس بوسٹ کرنے کے لیے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت تھی، اور وہ جانتی تھی کہ صرف میسم ہی ہے جو بغیر سود کے اسے لون دے سکتا ہے۔ وہ دونوں اسی سلسلے میں ہی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے جب وجیہہ کے کانوں میں آرزو کی آواز گونجی۔ وجیہہ نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اپنے پہلو میں کھڑی ایک نازک سی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جبکہ آرزو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ میسم کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے ہی پیار سے بولی، ارے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے وہاں پر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ عجیب و غریب عورت کون ہے؟ آرزو نے میسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وجیہہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اپنے لیے عجیب و غریب کا لقب سن کر وجیہہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ہیلو مس، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہیں کون، اور دوسرا یہ کہ زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ آرزو چھوٹے بچوں کی طرح معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگی۔ ارے آپ مجھے نہیں جانتی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس دنیا کی سیلیبریٹی سے بھی واقف نہیں ہوں گی۔ آرزو نے ایک جھٹکے سے اپنے بال پیچھے کی طرف کیے، جبکہ میسم اس کی طرف آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی واقعی ہی ایکٹنگ کی دنیا کی بے تاج بادشاہ تھی۔ اسی وجہ سے تو وہ پہلے بھی 3 سے 4 بار میسم کو بے وقوف بنا چکی تھی۔ اس نے بہت ہی اعتماد سے وجیہہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی کہ میں میسم کی بیگم ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے نکاح پر بلانا بھول گئے ہیں، ورنہ آپ کو آئیڈیا ہو ہی جاتا۔ آفس کی طرف سے وہاں پر اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی میسم کے ساتھ چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کی طرف ہی آ گئے۔
سب لوگوں کے سامنے میسم نے آرزو کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور ٹھوس لہجے میں کہا، جی یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ میری بیوی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ اصل میں نے اپنی بیگم سے ایک پرومس کیا تھا، لیکن میرے دماغ سے نکل گیا، بہت بہت معذرت، ہمیں آج کی میٹنگ یہیں پر ختم کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے آرزو کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے گیا۔ آرزو جو کہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کو تنگ کرے گی، اب خود پوری طرح سے پھنس گئی تھی۔ اس نے میسم کے ہاتھوں سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس ظالم شخص کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میسم نے اسے ایک جھٹکے سے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر پھینکا اور خود جلدی سے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ کافی دیر تو آرزو کو ہوش میں آنے میں ہی لگ گئی۔ جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ ہولے سے انداز میں بولی، سر۔ میسم تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ سر آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اب کہ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، اپنی آواز نیچی کرو ورنہ تمہاری آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ دیکھیں سر، آپ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے، ورنہ میں ابھی بابا کو کال کر کے انہیں آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر آرزو نے اپنا پرس ٹٹولنا چاہا، مگر اسے یاد آیا کہ وہ پرس اپنے کھانے کی ٹیبل پر ہی بھول کر آ گئی تھی۔ اب اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس سے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ پھنس گئی تھی۔ میسم نے گاڑی بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر روکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ سر آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ آرزو کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میسم ہے جو عورتوں کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ اس کے وجود کو درستہ اور کانپتا ہوا دیکھ کر میسم تھکے ہوئے انداز میں اس کے برابر میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھ سے اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس گھٹیا انسان سے ڈر کیوں نہیں لگتا جو تمہاری زندگی میں صرف اس وجہ سے داخل ہوا ہے تاکہ تمہاری عزت کو دو کوڑی کا کر سکے۔ میسم کے الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل پر جا کر لگے اور آرزو نے سوالیہ انداز میں میسم کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ کس بارے میں؟ میں اس گھٹیا زاویار کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے ہی حلق کے بل دھاڑا۔ اس کا ارادہ آرزو کو خوفزدہ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ آرزو کو ڈرانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جانے جانے میں وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اب وہ اسے اپنانا چاہتا تھا اور باقی کی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے اس لڑکی کو باقی دلدلوں سے نکالنا ضروری تھا۔ زاویار کا نام سن کر آرزو تڑپ اٹھی اور تیزی سے بولی، سر وہ ایسا لڑکا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سر کہہ کر مخاطب نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا چکا ہوں۔ میسم نے اس کے سامنے اپنا موبائل کیا۔ اسکرین پر چلنے والے منظر کو دیکھ کر آرزو کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جہاں پر ایک لڑکی بے ہوش زاویار کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ اس نے خوف کے مارے اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ جما لیے اور اپنی چیخ روکنے کی کوشش کی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں زاویار؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری منقوہہ کم عقل ہے اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ اسی وجہ سے میری ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ میں اس کی ہر ممکن حد تک حفاظت کر سکوں۔ آرزو کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ تب میسم نے اس پر یہ راز آشکار کیا، جب وہ چھوٹی سی تھی تبھی اس کا نکاح میسم کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میسم اس کا نکاح کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں بچپن کی منقوہہ سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ ساری باتیں وہ اس وقت تک کہتا تھا جب تک اس نے آرزو کو دیکھا نہیں تھا۔ جب پہلی بار اس کی آرزو سے ملاقات ہوئی تھی تو چند لمحوں کے لیے تو اس کی آنکھیں ہی ٹھہر گئی تھی۔ آرزو بلا شبہ بہت حسین تھی۔ ایک بات جو میسم نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ آرزو کا دل بہت صاف تھا۔ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض یا نفرت نہیں رکھتی تھی۔
اور اگر کبھی شرارتیں کرتی بھی تھی تو یہ سب کچھ اس کے امیچور ہونے کی نشانی تھی۔ جانتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے عقل آ جائے گی اور وہ میچور ہو جائے گی۔ وہ رخصتی سے پہلے اس پر کوئی بھی پابندی نہیں لگانا چاہتا تھا، وہ صرف اسے پرکھنا چاہتا تھا اور اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران کب اسے آرزو سے محبت ہو گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ سب سے پہلے اسے محبت کا احساس اس وقت ہوا تھا جب اس نے آرزو کو زاویار کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ہر چیز تو برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنی عورت کو کسی اور کے پہلو میں نہیں، تو اب اس نے آرزو کے موبائل میں ایک لوکیشن ڈیٹیکشن ڈیوائس بھی لگا دی تھی تاکہ وہ لڑکی جہاں کہیں بھی جائے اسے آئیڈیا ہوتا رہے۔ پہلی بار جب وہ زاویار سے ملنے کے لیے گئی تو میسم نے زاویار کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال لی تھی اور وہ انتہائی گھٹیا انسان تھا۔ اس کے بعد میسم نے اپنے آدمیوں کو آرزو کی حفاظت کے لیے لگا دیا تھا۔ اس دوران وہ زاویار کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا چاہتا تھا تاکہ ثبوتوں کے ساتھ آرزو کو دکھا سکے، اور دوسری طرف اب وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے پر بھی مجبور ہو گیا تھا۔ وہ مزید اپنے جذبات کو اپنے دل میں دبا کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے کھل کر آرزو سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد آرزو دم بخود بیٹھی خاموشی سے میسم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، اس نے صرف اتنا ہی کہا۔ گھر جاتے ہی اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اکرام صاحب نے اسے فوراً ہی اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میسم سے بہتر انسان تمہیں کبھی نہیں ملے گا، لیکن بابا وہ بہت زیادہ سخت ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ میرا رشتہ طے کر ہی لیا تھا تو آپ کو مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ تمہارا رشتہ نہیں بلکہ نکاح ہوا ہے۔ اس کی ماں نے فوراً سے اس کی بات کاٹی تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنا موبائل بھی بالکل بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ بات قبول کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر جب فاروق صاحب اسے ملنے آئے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میسم نے تب اس سے بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے لان میں گئے۔ میسم نے اسے پوچھا تھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں؟ جواب میں آرزو نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تو میسم بے ساختہ مسکرا دیا۔ کم از کم تم سچ تو بولتی ہو۔ چلو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے تم سے بدلہ لینا ہوتا تو میرے پاس ہزاروں طریقے موجود تھے۔ جب میں تمہیں فارم ہاؤس میں لے کر گیا تھا تب بھی میں تم سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جس میں صرف ہم دونوں ہوں۔ لیکن شادی کے بعد آپ مجھ پر بہت ساری پابندیاں لگائیں گے۔ میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن بدلے میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ لائل رہنا، میرے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنا۔ تمہیں اپنے میل فرینڈز کو بھی چھوڑنا ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بیوی ایک خاندانی عورت دوسرے مردوں کے ساتھ آؤٹنگ کرے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے میں تمہارا ماضی سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہوں۔ آرزو جانتی تھی کہ وہ سچ ہی بول رہا ہے۔ اس کی ماں بھی اکثر اسے سمجھاتی تھی کہ خاندانی عورتیں اس طرح سے ہر مرد کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں نکل جاتی، اور وہ اکثر اس سے پوچھتی تھی، کیا تم چاہو گی کہ تمہارا شوہر بھی شادی کے بعد یہ سب کچھ کرتا پھرے اور تمہارے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ منہ مارے؟ یہ سن کر آرزو کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی اور میسم کے کردار اور شخصیت سے بھی واقف تھی۔ جانتی تھی کہ میسم کی نگاہیں صرف اس پر ہی آ کر ٹھہرتی ہیں۔ وہ اس طرح کے شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ میسم بھی خوشگوار انداز سے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عورت کی ہمراہی میں اس کی زندگی بہت ہی مزیدار گزرے گی۔ تو کیسی لگی ناظرین آپ کو ہماری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔